سوال ہے جادو اور نظر کی حقیقت کیا ہے؟ نیز کیا جادو ہو جاتا ہے اور نظر لگ جاتی ہے؟ پیارے مسلمانوں، پیارے بہن بھائیوں، جواب جو ہے وہ نوٹ فرمائیں۔ جادو ہو جاتا ہے اور نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ نوٹ فرمائیں۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند و بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سحروا اعین الناس واسترہبوہم، یہ سورہ اعراف ہے۔ انہوں نے لوگوں کی نظر پر جادو کیا اور ان پر ہیبت غالب کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ طٰہٰ میں یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا، جس کا کچھ نہ کچھ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جادو کا اثر زائل فرما دیا۔ اس واقعہ کی تفصیل صحیح البخاری میں دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ خیال کرتے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کر نہیں سکتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خوب دعا فرمائی، خوب دعا کی۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ایسی چیز بتائی ہے جس میں میری شفا ہے؟ یعنی میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس شخص کو کیا مرض ہے؟ دوسرے نے جواب دیا اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا اس پر کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم یہودی نے۔ اس نے کہا کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ کنگھی میں، آپ کے موئے مبارک اور نار کھجور کے خوشہ کے پوست میں۔ اس نے کہا یہ کہاں رکھا ہے جادو کر کے؟ دوسرے نے جواب دیا زروان نامی کنویں میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں کے پاس تشریف لے گئے اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا وہاں کی کھجوریں شیاطین کے سر کی مانند ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا آپ نے اس کو نکلوایا؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فساد پھیلے گا۔ اس کے بعد وہ کنواں بند کر دیا گیا۔ یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے۔ رہی نظر والی بات تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے العین حق، نظر حق ہے۔ یعنی کیا معنی بنا؟ نظر لگ جاتی ہے تو اس کا علاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے بتایا ہے۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی دم کر سکتے ہو، اور جس کو نظر لگی گئی ہو تو اس کو بھی دوسرا بندہ دم کر سکتا ہے۔ اس میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کریں، بہترین ہے۔ سورہ ناس فلق پڑھ کے دم کریں، بہترین ہے۔ اور ایک دم یہ ہے اللہم اذھب حرھا و باردھا و مارضھا واعوذ کا بھی کلمات اللہ التامات من شر کل شیطان و ہامۃ و من کل عین لامہ۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کے تو اگلے کو دم کر دیا جائے، یا اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے آپ پہ مال لیا جائے، جسم کے اوپر اپنے آپ کو دم کر لیا جائے تو نظر جو ہے وہ اتر جاتی ہے۔ اور جادو کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ صبح و شام 11 مرتبہ سورہ ناس
اور 11 مرتبہ سورہ فلق، یعنی یہ دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اپنے جسم پہ، سر پہ ملیں، چہرے پہ ملیں، ٹھیک ہے، پھر سورت فاتحہ جو ہے یہ 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، ہاتھوں پہ پھونک ماریں، اپنے جسم پہ مل لیں، آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور اپنے چہرے پہ، سر پہ، پورے بدن پہ مل لیں، صبح و شام یہ کام کریں اور 7 دن تک کریں، جادو کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باریکیوں کو سمجھ کے اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔